بے شک گناہ کر لیں اللہ قیامت کے روز ہمیں بخش ہی دے گا۔ یہ وہی کنسیپٹ ہے جو یہودیوں کے ہاں تھا۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ What is the meaning of this hadith? Today I am talking about the salah، نماز۔ آج میں نماز کی فضیلت کے بارے میں نہیں بلکہ نماز نہ پڑھنے کی جو وعید آئی ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم سینکڑوں دفعہ دیا ہے۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ فرماتے ہیں اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، جبکہ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں دفعہ دیا ہے ہمیں۔ ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، ہم بے شک گناہ کر لیں اللہ قیامت کے روز ہمیں بخش ہی دے گا۔ یہ وہی کنسیپٹ ہے جو یہودیوں کے ہاں تھا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اللہ تو ہمیں بخش دے گا، ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ بھی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ ویسے تو یہ حدیث ہم سب کو آتی ہے، مگر ہم نے کبھی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ What is the meaning of this hadith؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں کیا سمجھا جاتا تھا؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ کافر ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو ہم یہ کنسیپٹ کہاں سے لے کے آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے تو عذاب العلیم بھی ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ عذاب العلیم بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے، سختی کرنے والا بھی ہے۔ بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب اپنے دل کو پرکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا نماز کی محبت ہے، کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، کیا ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ یہ تمام جو حکم اللہ کے نماز کے بارے میں حکم اور حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ نماز کو مضبوطی سے تھام لیں،